برصغیر کی تہذیب و روایت جس طرح اردو زبان کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح اردو زبان کی تاریخ شاعری کے بغیر ادھوری ہے، جسے غالب، اقبال اور فیض جیسے شعراء نے دوام بخشا۔ عصر حاضر میں جاوید اختر اور وسیع شاہ جیسے معروف شعراء بھی اس زبان کی اہمیت اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ صرف زبان نہیں ہے، یہ صرف ایک وہیکل فار کمیونیکیشن نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک پوری تہذیب ہے۔ یہ اس کی اپنی اسٹیٹکس ہیں، جمالیات ہیں۔ اگر یہ زبان ہم نے کھو دی تو وہ اسٹیٹکس، وہ تہذیب، وہ سب کچھ کھو دیں گے۔ کوئی بھی زبان جو ہے مدیحہ، وہ اپنے محاورے، اپنی سوچ اور اپنا ایٹیچیوڈ بھی لے کے آتی ہے، اور اردو کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ محبت ہے، وہ نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو اردو ایک محبت کی زبان ہے۔ محبت کے اسی فروغ کے لیے واشنگٹن میں منعقد کیے جانے والے مشاعرے کا آغاز ہر سال کی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ترانے سے کیا گیا۔ مشاعرہ جو ہے وہ جیسا کہ اعلان ہوا ہے 36واں سالانہ مشاعرہ 36 برس سے ہو رہا ہے، اور یہ سب سے پرانا مشاعرہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، جس کو کہ آرگنائز مشاعرہ کہہ لیجئے۔ اس مرتبہ مشاعرے میں مقامی شعراء کے علاوہ بھارت سے طاہر فراز اور جاوید اختر، جبکہ پاکستان سے وسیع شاہ اور انور مسعود جیسے نامور شعراء موجود تھے۔ انور مسعود کی مزاحیہ شاعری نے سبھی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ شاوا بلے بلے بوٹی لئی تے ٹوکے دے نل کیما کیما کیتی محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے شاوا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے ہساں تیما تیما بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بو۔ اشفاق حسین اس مشاعرے میں شرکت کے لیے کینیڈا سے آئے تھے۔ ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، ہنگامے شب و روز میں الجھا ہوا کیوں ہوں، دریا ہوں تو پھر راہ میں ٹھہرا ہوا کیوں ہوں۔ وسیع شاہ ادب میں نوجوان نسل کا ابھرتا ہوا ایک معروف نام ہے جن کی شاعری بہت مقبول ہے۔ اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ مشاعرے میں شرکت کرنے والے شعراء نے اسے ایک عمدہ روایت قرار دیا۔ دیکھیے مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کوئی بھی کام کرے، اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ علی گڑھ کے مشاعروں کی روایت تو اب پورے نارتھ امریکہ میں پھیل چکی ہے، ہندوستان وغیرہ پاکستان میں بھی اس کے مشاعرے اس کے تحت ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں کوئی 25-26 سال پہلے آیا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہاں پر اتنے دور ملک میں اتنے لوگ شاعر ہیں، سخن فہم ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں، کیونکہ شاعری کے لیے صرف سمجھ بھی کافی نہیں ہے بلکہ دل ضروری ہے۔ اگر دل نہیں ہے تو بات سمجھ میں آ گئی لیکن بات بنی نہیں۔ جاوید اختر نے اپنی مشہور نظمیں سنائیں۔ اعتراف سچ تو یہ ہے قصور اپنا نہ ہے، چاند کو چھونے کی تمنا کی، آسماں کو زمین پر مانگا، پھول چاہا کہ پتھروں پہ کھلے، کانٹوں میں کی تلاش خوشبو کی، آگ سے مانگتے رہے ٹھنڈک، خواب جو دیکھا چاہا سچ ہو جائے، اس کی ہم کو سزا تو ملنی تھی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان کی قدر و منزلت کر رہے ہیں اور اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ زبان دیں گے۔ محفل میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے کہ اگر ایسے ایونٹس ہوں اور مزید حوصلہ افزائی کی جائے تو عین ممکن ہے کہ یہاں کی جو نئی جنریشن ہے وہ بھی اس چیز میں انٹرسٹ لے
اور ہمیں کوئی امریکن بورن شاعر بھی مل جائیں. یہ تو بہت اچھی روایت ہے اور اس کو مطلب بہت زمانے سے چل رہی ہے. ایکچولی جب سے میں یہاں آئی ہوں 1974 سے، اس وقت سے ہی یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور میں بھی بہت انجوائے کرتی ہوں. مجھے بھی بہت لگاؤ ہے ادب سے. یہ روایت جو اردو والے ہیں، جو شعراء ہیں، اردو کے شاعر ہیں، وہ جہاں جہاں گئے وہ یہ اپنی روایت کو لے کر گئے اور انہوں نے دوسرے یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ اردو کی بستیاں الگ نئی نئی جا کے جہاں بسائیں، وہاں پہ مشاعروں کا ایک اپنا ہی انداز رہا. اور اپنے سارے وجود سے جب پکارے گی کن تو وقت کو بھی جنم ملے گا. اگر جنم ہے تو موت بھی ہے. میں سوچتا ہوں یہ سچ نہیں ہے کہ وقت کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. یہ ڈور لمبی بہت ہے لیکن کہیں تو اس ڈور کا سرا ہے. ابھی یہ انسان الجھ رہا ہے کہ وقت کی اس قفس میں پیدا ہوا یہی وہ پلا بڑھا ہے، مگر اسے علم ہو گیا ہے کہ وقت کی اس قفس سے باہر بھی ایک فضا ہے. تو سوچتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ وقت کیا ہے. اس سیٹ پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس سیٹ پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل. واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ 36 برس سے علی گڑھ ایسوسی ایشن کی جانب سے کامیاب اردو مشاعرے کی روایت برقرار ہے اور ہر برس بڑی تعداد میں اردو شائقین یہاں آ کر اس کو پذیرائی دیتے ہیں. مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن.